السلام علیکم. یہ روضہ مبارک گنبد خضرا یہ رہا. یہ اب ہم باب السلام سے داخل ہو رہے ہیں سلامی دینے کے لیے انشاءاللہ. میرا ارادہ اور مقصد ان ویڈیو کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے طریقے ہیں، جو اس کے آداب ہیں، جو اس کی دعائیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آنے والے لوگ، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی جب میں نے عمرہ کیا تھا اور جب مدینہ کی زیارت ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ڈیٹیل اس کے آداب اور دعائیں ساری بتا دو تاکہ نیکسٹ جب بھی جو آئے تو وہ ویڈیو اس کے لیے ایک گائیڈ کا کام کرے. لیکن ابھی مشکل یہ ہے کہ موبائل بند ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، چارجنگ نہیں ہے اس کے اندر، تو جہاں تک چلے گا میں وہاں تک لے جا رہا ہوں اور آگے پھر انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو اور ویڈیو. پرابلم یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹاپک کا بھی اگر سیریز بناؤں صرف مکہ کے اوپر کہ مکہ کے آداب اور مکہ کی زیارتیں، وہ ایک الگ سیریز بنے گی. ایک پورا بہت ساری ویڈیوز بن جائیں گے. اور مدینہ پہ بناؤں تو وہ بہت سارے ویڈیوز اور بہت سارے اس میں کئی کلپ بنانی پڑ جائیں گی اور وہ کم سے کم 1 گھنٹے کا بنے گا. کیونکہ وہ بہتر یہ ہے کہ چیز کو صحیح احادیث کی روشنی میں اور عام فہم زبان میں لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ہر وہ ہندی جاننے والا ہے، اردو جاننے والا شخص اگر اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ اس کے پیچھے کا مقصد سمجھے اور اس کے اندر کا جو میسیج ہے اس کو سمجھ پائے. یہ ہم جا رہے ہیں اس وقت. آج یہاں پر مدینہ میں 28ویں شب ہے اور وہاں پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں 27ویں شب ہوگی. تو کل تو یہاں پر بھی 27ویں شب تھی تو بہت رش تھا، بلکہ آج اتنا رش نہیں ہے. یہ دیکھیے مدینہ کے بارے میں، مدینہ کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث آپ کو بخاری مسلم میں مل جائیں گی. اس کے علاوہ ساتھ ترمذی میں مل جائے گی، ابن ماجہ میں ہیں، اور اس کا تو پورا ایک چیپٹر ہے مشکات میں. مشکات میں چیپٹر ہے پورا، اور امام بخاری نے بھی جو ہے وہ الگ سے باب بانے ہیں. بہرکیف تو یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں باب السلام پہ. یہ رہا باب السلام. اور مطلب یہ دیکھیے، یہ رہا باب السلام، گیٹ نمبر 1 مدینہ کا، ٹھیک ہے یہ. اور یہاں سے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. لیکن اب اس کی ڈیٹیل بنانے کے لیے تو میں بتاؤں آپ کو، یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ 1400 سے اوپر جی ہاں. تو ایک تو یہ وہ ٹاپک ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، ہے نا. آداب مدینہ، مدینہ کے فضائل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی اور تاریخ ابن خلدون کے بہت سارے باب دیکھے، الرحیق المختوم دیکھی، اور تاریخ ابن ہشام دیکھی، ابن عساکر دیکھی، ابن اسحاق دیکھی. مطلب یہ چلتی رہے گی یہ قیامت تک. یہی وہ مرجع خلائق ہے جو جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے دین میری 2 مسجدوں پہ سمٹ جائے گا، ایک مکہ حرم اور ایک مدینہ. ان 2 مسجدوں پہ دین سمٹ جائے گا. بہرکیف یہ قیامت تک جو چیز قائم رہے گی یہی وہ جگہ ہے. اور یہاں پر دیکھیے جگہ جگہ پر نا ابھی بہت سارے عربی کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث لکھی گئی. جیسے وہاں پر وہ حدیث ہے کہ میں اس کا آپ کو اردو ترجمہ بتا دوں کہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا
1000 گنا افضل ہے اس کے علاوہ کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے. یہ وہ حدیث ہے. دیکھیے یہ زوم نہیں ہو پا رہا ہے. ہاں یہ وہ حدیث ہے. یہ عربک میں لکھی ہوئی ہے اور یہاں آگے ہی جو ہے وہ یہ ہے منبر رسول. اور تھوڑا آگے جانے پر جو حصہ آئے گا جسے ہم جنت کی کیاری کہتے ہیں، امام بخاری نے جو باب بانا ہے اس کا نام رکھا ہے منبر رسول سے، روضہ رسول سے منبر رسول جنت کا حصہ. اس باب کا نام ہی امام بخاری نے یہ رکھا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما بین بیتی و منبری روض من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے بیچ کی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. ہجوم بہت زیادہ ہے، مجھے اتنی رش کی امید نہیں تھی تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دے پاؤں گا، بلکہ بھی ساری قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں. اور وہاں آگے بیک ٹو بیک جو احادیث ہے. یہ حدیث دیکھیے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے لوگوں بزرگوں کے لیے ہے. پھر آگے جو ہے وہ دوسری حدیث ہے. پتہ نہیں کہ یہ زوم نہیں ہو پا رہا ہے تو شاید میں وہ حدیث آپ لوگ کو دکھا نہیں پاؤں. آگے میں منبر بھی دکھاؤں گا اور وہ مقام جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے اس طرف کا حصہ میں نے دکھایا کہ جہاں تک مسجد نبوی تھی. اور وہ واقعہ بھی میں نے بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو نے آ کے، وہ صحن ہے اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر چھت نہیں بنائی ہے، ایک بدو نے آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑ پڑے اسے پکڑنے کے لیے. آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا اسے کر لینے دو. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، آپ نے کہا اس پہ ایک ڈول پانی بہا دو. اسی واقعے کو نقل کر کے ایک عیسائی آتھر نے کہا کہ دنیا کی 100 سب سے پاورفل شخصیت میں پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہے اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ یہ آج کا ویڈیو شاید وہاں تک پہنچنے کے پہلے تک میرا موبائل بند ہو جائے گا. اور یہ آیتیں بہت ساری ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ 10 منٹ کا ویڈیو بنے جس میں آپ لوگوں کو تمام چیزوں کی نالج مل جائے، لیکن وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ بند ہو جائے. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ مدینے کو صحت یابی والی جگہ بنا، اے اللہ مدینے کے مد میں برکت دے، اے اللہ مدینے کی سا میں برکت دے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ تم میں سے جس کے لیے ممکن ہو مدینے میں سکونت اختیار کرے اور مدینے میں موت کی دعا کرو اور بقی میں دفن ہو، کیونکہ سب سے پہلے میں اہل بقی کی اور اہل مدینہ والوں کی شفاعت کروں گا. کیونکہ یہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے اور قریب کہ میرا موبائل بند ہو جائے گا اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اے اللہ بہت لمبا واقعہ وہاں تک پہنچے. میں چاہ رہا تھا کہ 10 منٹ